وہ میں نے ساری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں. اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ معاویہ کو بلا کے لکھواؤ، بلاؤ، میں نے کچھ لکھوانا ہے. خط لکھوانے تھے. ایک بار گئے تو وہ واپس آئے، ان کا کھانا کھا رہے ہیں. دوسری بار تیسری بار جب ایسے ہوا تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے. ٹھیک ہے، یہی وہ حدیث ہے جو امام نسائی نے شام میں سنائی تھی تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا کہ تم کہتے ہو خصائص علی لکھی ہے تو امیر شام کی بھی کوئی فضیلت بیان کرو، ان کا یہ لو پھر فضیلت سن لو. ٹھیک ہے، اگر سننی ہے. پہلے تو انہوں نے بڑا کہا کہ یار ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے، اگر سننی ہے تو تم سے ہضم نہیں ہونی، تو انہوں نے یہ حدیث سنائی. اچھا، یہ اب بعد میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ بدعا بنی ہے یا دعا بنی ہے. یہی حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتی ہے. اس کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں سے رزلٹ کیا نکلا. دلائل النبوہ وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام نے جو پروفیسیز دی تھی نا کہ مستقبل میں یہ ہوگا اور وہ پورا ہو گیا، اس کے اوپر یہ 3500 احادیث پہ مشتمل امام بیہقی کی کتاب ہے. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ بھی دلائل النبوہ میں ہے اور وہی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے. اب یہی حدیث جب امام بیہقی اس میں لے کے آتے ہیں تو وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو بدعا دی تھی تو وہ بدعا پوری ہو گئی. ٹھیک ہے نا، تبھی وہ غیبی خبر بنے گی نا. تو حدیث لے کے آئے ہیں. ادھر بھی مسلم والی حدیث ہے، اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے. مسلم میں ہے کہ وہ کاتب تھے، لیکن اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بدعا دی نا، اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ بدعا لگ گئی ان کو اور پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا. ٹھیک ہے، بلکہ الاوائل کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی. اس کتاب کا نام یہ ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. یہ جو حدیث ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں. الاوائل کتاب میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. یہ البانی نے بھی لیا اور پھر لکھا کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے، یعنی امیر شام، کیونکہ حضرت عثمان نے تو اس میں الفاظ ہے کہ وہ آل امیہ سے ہوگا. یہ بھی الاوائل میں ہے کہ پہلا شخص. الاوائل میں ایک ہے کہ پہلا شخص جس نے جمعے کا خطبہ بیٹھ کے شروع کیا وہ امیر شام تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بڑا تھا تو وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، دعا لگی ہوئی تھی نا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وہی تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ہے، لیکن بات پوری بیان کریں، پک اینڈ چوز نہ کریں، پوری بات امت کو بتائیں. پھر سلف کا فام بھی بتائیں، جو آپ سلف کے فام کا رونر ہوتے ہیں کہ امام بیہقی نے اس کے ساتھ کیا لکھا ہے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا. یہ نہیں لکھا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے تو کئی دن تک پیٹ بھرا رہتا تھا. دعا تو تبھی ہوگی نا کہ پیٹ بھر جائے. پیٹ نہ بھرنا کسی کا اگر یہ دعا ہے. بلکہ یہاں پہ مجھے ایک مفتی صاحب بریلویوں کے گزرے ہیں جنہوں نے جال حق لکھی ہے، نام لیے بغیر، گجرات کے. انہوں نے ایک دفاع پہ امیر شام کی کتاب لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ابن عباس 3 دفعہ گئے نا، ہو سکتا ہے امیر شام کو بتایا ہی نہ ہو اور باروں بار سے ہو کے آگے ہوں. اس لیول تک ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو پہلے تو میں ان کو الزامی جواب یہ دوں گا کہ وہ تہاڈا منڈا نہیں سی. ابن عباس جڑا ہے نبی علیہ السلام دا کزن سی، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اسے قرآن کا علم عطا فرما. ٹھیک ہے نا، سیاڑا بیڑا بندہ سی. اور بڑے بڑے صاحب حضرت عمر کے قریب نہیں ہوتے تھے، وہ قریب بیٹھتے تھے علم کی وجہ سے. دوسری بات، آپ نے امیر شام کو بچانے کی خاطر نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیا کہ آپ علیہ السلام نے تحقیق ہی نہیں کیا کہ ابن عباس نے پیغام بھی میرا دیا یا نہیں دیا. یہ تو کفر میں چلی جاتی ہے بات. اور باروں بار ہو کے آ گیا اور آپ اتنے جذباتی ہوئے کہ آپ نے بدعا دے دی ہے. اور تیسری بات جو بہت خطرناک ہے کہ حضرت صاحب تسی تے علم غیب نو مندے ہو، مطلب نبی علیہ السلام نے علم غیب ہی نہیں سی کہتے، اندروں ہو کے نہیں آیا، باروں بار آیا پھر بھی بدعا دیتی. سب سے بڑا پوائنٹ ان کے لیے یہ ہے. یہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے. جب علم غیب ہے تو آپ کے عقیدے کے تحت نبی علیہ السلام کو پتا ہوگا کہ وہ اندر سے ہو کے یا نہیں ہو کے. اور اگر آپ اس کے باوجود نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو سر آپ امیر شام کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے. اور میں نے یہی دیکھا ہے جو ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے نا وہ ایمان سے چلا جاتا ہے. کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 نمبر حدیث. مولا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے اناج کو دانے کو پھاڑ کے نباتات اگائے اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو سر جو جھوٹا دفاع کرے گا ایمان سے خارج ہوگا. سچا دفاع ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم ان کو منافق اور کافر نہیں کہتے. اور شیعہ کا بھی یہ موقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کافر کہہ دیں نا تو ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم یزید کو بھی کافر نہیں کہتے. کیوں جی؟ اسی طرح نا شیعہ کیا وہ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کافروں نے مارا تو ہمارا تو رونا پیٹنا ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو غم ہی یہی ہے کہ مسلمانوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی قانونی مسلمان، حقیقی مسلمان، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس رہنے دیں.
کوئی فیصلہ نہ کریں آپ اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی.